قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على من أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وحاكما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا امام المرسلین۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ و امن والہ و جل ذکرہ و لا الہ غیرہ کی حمد و ثنا امام الانبیاء حبیب کبریاء نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین حضرات، اللہ پاک کا فضل و احسان اور اس کا لطف و کرم کہ اس نے باران رحمت کا نزول کیا، جمعۃ المبارک کی مقدس حاضری ہمارے نصیب میں لکھی، ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ پچھلے جمعہ ایک موضوع شروع کیا تھا، اس کا آخری حصہ رہتا تھا، وقت ملے گا تو انشاءاللہ اس کی تکمیل بھی کریں گے۔ اور جو آیا مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورہ جمعہ کی آیت ہے، اس کے بارے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔
اور یہ ضروری بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ جیسا دیس ویسا بیس، ایک مضمون جو چل رہا ہے جس کا بڑا شور شرابہ ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی، تو اس بارے میں چند ضروری باتیں تاکہ آپ کے ذہن کے اندر کسی طرح کی تشویش پیدا نہ ہو اور مسئلے کی صحیح صورتحال جو ہے وہ آپ کے سامنے واضح ہو کر آ جائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ عربی میں کہتے ہیں کہ لکل فن رجال، کہ ہر فن کے علیحدہ علیحدہ لوگ ہوتے ہیں، ہر علم کے، ہر فن کے، ہر شعبے کے ماہرین ہوتے ہیں۔ ان کو اپنے شعبے میں رہنا چاہیے، اپنے شعبے سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ دوسری طرف آئیں گے تو ظاہر بات ہے اس شعبے کا ان کو پتہ نہیں ہے، اس فن کا ان کے پاس علم نہیں ہے، تو پھر خرابیاں پیدا کریں گے۔ عام معمولی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ جوتیاں کاٹنے والا جو ہے وہ اگر کپڑے سینے شروع کر دے، یا درزی جو ہے وہ موچیوں والا کام شروع کر دے، یا اسی طرح انجینئر ہے تو وہ آپ کو فقہ پڑھانی شروع کر دے، ڈاکٹر ہے تو وہ آپ کو حدیث پڑھانی شروع کر دے، تو اس طرح خرابی پیدا ہوتی ہے۔ جس فن کے اوپر بندے کو عبور حاصل ہو، آپ دیکھیں 1400 سالہ تاریخ دیکھیں کہ جو محدثین ہیں وہ فقہ کی طرف نہیں آتے، اور جو فقہاء ہیں وہ محدثین کی جماعت کے اندر شامل نہیں ہوتے ہیں۔ وہ ساری عمر فقہ کا کام کرتے رہتے ہیں، محدثین ساری عمر حدیث کا کام کرتے رہتے ہیں۔ ہر فن کا کوئی بندہ باہر نہیں ہوتا۔ اگر فنون پڑھے بھی ہوئے ہیں تو دلچسپی بھی ہوتی ہے بعض لوگوں کی، بندہ حدیث بھی پڑھتا ہے، تفسیر بھی پڑھتا ہے، منطق پڑھتا ہے، فلسفہ پڑھتا ہے، صرف پڑھتا ہے، نحو پڑھتا ہے، معانی پڑھتا ہے، بیان پڑھتا ہے، بدیع پڑھتا ہے۔ یہ سارے علوم ہیں جو مدرسوں میں پڑھائے جاتے ہیں، لیکن جب وہ سارا کچھ پڑھ کے تو کسی چیز میں ماہر ہونا چاہتا ہے تو پھر وہ کسی ایک موضوع کا انتخاب کرتا ہے کہ میں حدیث میں ماہر ہوں گا، تو پھر وہ تخصص فی الحدیث کرتا ہے۔ میں تفسیر کی مہارت حاصل کرنا چاہتا ہوں تو پھر وہ تخصص فی التفسیر کرتا ہے۔ میں فقہ میں مہارت حاصل کرنا چاہتا ہوں تو پھر تخصص فی الفقہ کرتا ہے اور وہ مفتی بنتا ہے۔ اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی فن کے ماہر نہیں ہوتے، تھوڑا تھوڑا حاصل کر لیا اور ہر بات میں ٹانگ اڑانی شروع کر دیتے ہیں، اور اپنی چرب زبانی کی وجہ سے، اپنا زبان کی چلاکی کی وجہ سے وہ یہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بس ہم چما دیگر دیس، ہم جیسا دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ یہ بات ایسی عرض کی ہے کہ بعض آپ کی محبوب شخصیات بھی ہوتی ہیں، آپ ان سے متاثر بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کا محبوب ہو سب کا محبوب ہو، جس سے آپ متاثر ہیں ہر کوئی اس سے متاثر ہو، یا جس سے آپ کو محبت ہے یا آپ جس کے اوپر اعتماد کرتے ہیں وہ ہر فن کا ماہر ہو اور اس پر تنقید نہ ہو سکتی ہو، اس پر کوئی غلطی نہ ہو سکتی ہو اس سے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ انبیاء کرام کے علاوہ کوئی بھی دنیا کے اندر معصوم نہیں ہے۔ اللہ کے فرشتے معصوم ہوتے ہیں، اور انسانوں میں صرف اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں اور رسول وہ معصوم ہوتے ہیں۔ باقی ہر بندے سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن غلطی اگر ہو جائے تو سب سے اچھا آدمی وہ ہوتا ہے کہ جو غلطی کو سدھار لے اور توبہ کر لے اور رجوع کر لے اور اللہ سے معافی مانگ لے۔ ڈٹ جانا غلطی کے اوپر یہ بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں عذر گناہ بدتر از گناہ۔ ایک گناہ کیا ہے اور پھر دوسرا عذر پیش کر رہا ہے کہ نہیں لوگوں کو میری بات کی سمجھ نہیں آئی، میں نے جو کہا تھا صحیح کہا تھا، اور پھر معذرت بھی کر رہا ہے، معافی بھی مانگ رہا ہے۔ جب صحیح کہا تھا تو پھر معافی مانگنے کی کیا ضرورت؟ آج کل ذاکر نائک صاحب بھی پاکستان میں آئے ہوئے ہیں۔ اگر جب وہ یونیورسٹیوں میں خطاب کرتے ہیں تو یونیورسٹیوں میں آپ کو پتہ ہے کہ جیسا جتنا لوگ دین جانتے ہیں اور جتنا ان کو پتہ ہوتا ہے، وہاں تو ان کا خطاب ہو جاتے چلو کوئی بات نہیں، لیکن چند مسائل ان کے ایسے ہمارے سامنے موجود ہیں کہ جو سراسر غلط ہیں۔ مثلا ان کا مشہور جملہ جو 2-3 دفعہ انہوں نے دہرایا، پتہ کہنا کیا چاہتے تھے، لیکن ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے
کہ آج کے دور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا جائز نہیں ہے۔ وہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خدا ماننا یا کوئی اس طرح کا جملہ بولنا چاہتے، لیکن 2 دفعہ انہوں نے ایسے ہی کہا، پھر کہا کہ آج کے دور میں، آج کی تاریخ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا بھی حرام ہے، حرام۔ حضور کو ماننے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے نا، ماننا تو فرض ہے، اگر مسلمان کہلانا ہے حضور پاک کو نبی رسول ماننا پڑے گا۔ اگر آپ خدا ماننے کی بات کرتے ہیں تو آپ وہ الفاظ بولیں نا کہ حضور کو خدا ماننا حرام ہے، مجھے تو بات ٹھیک ہے۔ اسی طرح یزید کے بارے میں ان کا موقف، یزید کو امیر المومنین کہنا اور اس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا، اس سے عوام میں بڑی نفرت پیدا ہوئی ان کے بارے میں۔ لوگ بڑے بولے ہوتے ہیں اور وہ جب دیکھتے ہیں نا کہ اتنے لوگ سنتے ہیں جی، میں حیران تھا کہ چلو ان باتوں کو ایک طرف رکھیں۔ جب انہوں نے یہ جملہ بولا نا کہ آج کے دور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا حرام ہے یا ماننا جائز نہیں ہے، تو اتنی تالیاں بجیں کہ سارے لوگ، جو لاکھوں کا مجمع تھا، وہ سب تالیاں بجانی انہوں نے شروع کر دی۔ تو مجھے اس سے ایک بات سمجھ آئی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ اچھی بات کرتا تو ہو سکتا ہے اتنی تالیاں نہ بجتی۔ اب یہ غلط بات ہے اور اتنی ایسی غلط بات ہے چاہے اس کے منہ سے نکل گئی ہے، لیکن کفریہ بات ہے کہ حضور کو ماننا بھی جائز نہیں ہے۔ تو انہوں نے تالیاں بجائیں، انہوں نے خوشی کا اظہار کیا، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ کئی لوگ مسلمانوں کے اندر بھی کفر کے اعلی کار ہوتے ہیں، ہاں، کہ جب وہ کفریہ بات کرتے ہیں تو لوگوں کو داد دیتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے علامہ صاحب جو کینیڈا تشریف لے گئے ہیں، بڑے مشہور ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب ان کا نام ہے، بڑا اچھا بولتے ہیں، اچھے مقرر ہیں، بڑی کبھی ان سے ایسی بات جو ہے نا، چند باتوں کے علاوہ ہر بندے میں غلطیاں خامیاں ہوتی ہیں۔ مندر میں چلے گئے اور وہاں جا کر پتہ نہیں کھانا بھی کھایا یا کیا کیا۔ مزارات پہ جانا شرک ہے، لیکن مندر پہ جانا یہ پتہ نہیں کس کی سنت ہے، خدا جانے۔ جب غلطی کرتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ ہم اس سے پہلے کیا کہہ چکے ہیں، لیکن ایک بات آپ کو پکی طرح پلے باندھ لینی چاہیے کہ ہم پر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ مزاروں پہ جاتے ہیں جی، سجدے کرتے ہیں جی، بدعت کرتے ہیں جی، شرک کرتے ہیں جی، جلوس نکال کے اس میں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، ہم پر اعتراضات ہمارے جاہلوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، علماء نہیں کرتے ایسا۔ کسی عالم کو آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کسی مزار پہ سجدہ کر رہا ہو؟ علماء نے تو کتابیں لکھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب زبدۃ الزکیہ فی تحریم سجدۃ التحیہ، سجدہ تعظیمی پر انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے۔ اسی طرح یہ دھڑا دھڑ چادریں چڑھانا، بھنگڑے مارنا اور نماز نہ پڑھنا، اور یہ کہ جو خرافات مزاروں پہ ہوتی ہیں، ہمارے کسی عالم کا کوئی فتویٰ اس بارے میں نہیں ہے کہ یہ کام جائز ہوں، بلکہ اعلیٰ حضرت اور امور بدعت وہ ایک کتاب ہے، کیونکہ بریلوی کے نام سے ہم لوگوں کو لوگ یاد کرتے ہیں کہ بریلویوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ ان میں اعلیٰ حضرت نے ساری جتنی اہل سنت میں خرافات پائی جاتی ہیں ان سب کا رد کیا ہے۔ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا دین ان کی اجازت نہیں دیتا، لیکن ان لوگوں پر اعتراضات جو ہیں ان کے عوام کی وجہ سے نہیں ہیں، ان کے علماء کی وجہ سے۔ ہم پر اعتراضات عوام جاہلوں کی وجہ سے کیے جاتے ہیں، ان پر اعتراضات جو ہیں ان کے علماء کی وجہ سے کیے جاتے ہیں۔ یہ فرق ہے، اور جاہلوں کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ عالم جو بات کرے گا اس کی گرفت ہوگی، اور عالم چونکہ پوری قوم کا ترجمان ہوتا ہے، ایسے اس کی پکڑ بھی ہوگی اور سارا سلسلہ ہوگا۔ یہ علامہ صاحب جو ہیں مفتی طارق مسعود صاحب، یہ ان کا موضوع جو ہے نا مرغوب موضوع، وہ بھی ایک خاص موضوع ہے۔ یہ بھی ہر موضوع پر ان کو کلام نہیں کرنی چاہیے، انہوں نے بڑی غلطی کی ہے اس موضوع کو چھیڑ کر۔ ان کا موضوع جو ہے وہ شادی بیاہ کا موضوع ہے۔ ہاں جی، آپ نے دیکھا کہ جب بھی ان کی بات آتی ہے شادیاں کرو، شادیاں کرو، 4 شادیاں کرو، یہ خوراک کھاؤ، یہ خوراک اچھی ہوتی ہے، فلاں قوت کے لیے یہ چیزیں اچھی ہوتی ہیں، تو ان کو یہی موضوع دینا چاہیے۔ جو جس کا موضوع ہو اس کو وہی موضوع دینا چاہیے، دوسرے موضوع کی طرف نہ ہی آئے تو اچھی بات ہے، کیونکہ خرابی پیدا ہوگی۔ وہ کینیڈا تشریف لے گئے ہیں، وہاں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور قرآن پاک کے بارے میں ایسی بات کی ہے کہ پورے دین کے اوپر ہی اعتماد جو ہے وہ، اگر بندے کا ایمان ڈاما ڈول ہو نا تو پورے دین پر ہی اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر غلطیاں ہیں، چاہے انہوں نے گرامر کے لحاظ سے کہا، حالانکہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کا کیا مطلب ہے؟
اس میں کوئی شک کی گنجائش بھی نہیں. یہ غلطی تو بڑی دور کی بات ہوتی ہے نا, شک کی بھی اس میں گنجائش نہیں ہے. تو جس میں شک کی نہیں ہے اس میں غلطی کیسے آ سکتی؟ باقی یہ گرامر کی جو غلطی انہوں نے ایک لفظ انہوں نے بولا, قرآن پاک میں بہت سارے ایسے الفاظ ہیں ان کا لنصفعن یہ نون کے ساتھ ہونا چاہیے کیونکہ یہ فعل ہے, اور فعل تنوین جو ہے نا وہ فعل پر داخل نہیں ہوتی, وہ اسم پر داخل ہوتی ہے. اسی طرح والا یکون من الصالحین سورہ یوسف کے اندر یہ بھی نون زبر نون نن تھا اصل میں, تو نون دو زبر نن لکھا ہوا ہے, آگے الف لکھا ہوا ہے. یہ دو عموماً لوگ بیان کرتے ہیں, لیکن بہت ساری والا اوضاء یہاں الف کے اوپر جو چھوٹا دائرہ بنا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ الف نہیں پڑھنا. جب پڑھنا نہیں تو لکھا کیوں, بندے کے ذہن میں سوال آتا ہے. اسی طرح فیہ مہانا سورہ فرقان کے اندر جب یہ ساکن کے بعد ہاں آ جائے تو کھڑی زیر ہے کے نیچے نہیں ہوتی بلکہ فیہ مہانا, پورے قرآن پاک پہ ایسے ہی ہے, لیکن ایک جگہ فیہ مہانا ایسا لکھا ہوا ہے. اسی طرح علیہ اللہ, علیہ کے بعد جب اللہ کا لفظ ہے تو علیہ اللہ ہوتا ہے ہر جگہ پہ, لیکن یہ علیہ اللہ ہے. اسی طرح سورہ کہف کے اندر وما انسانیہ, یہ بھی نی ہی ایسے ہوتا ہے, یعنی تجوید کے قاعدے قانون کے حساب سے. اس کو انہوں نے غلطی کہہ دیا ہے اور یہ نہیں دیکھا. پھر آگے جو انہوں نے تصریح کی ہے, میرا مطلب کسی کی مخالفت کرنا نہیں ہے, میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ تاکہ آپ کے سامنے مسئلہ جو ہے نا نکھر کر آپ کے سامنے آ جائے. یہ غلطیاں نہیں ہیں, یہ قرآن پاک جو ہے وہ گرامر کو دیکھ کر اللہ نے نازل نہیں کیا, بلکہ گرامر والوں نے قرآن کو دیکھ کر گرامر بنائی ہے. اور یہ جو کچھ الفاظ آپ کو ایسے نظر آتے ہیں نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی گرامر, آپ کے قاعدے قانون, آپ کی صرف و نحو اور آپ کے جتنے بھی یہ فنون ہیں نا, یہ قرآن پاک کے سامنے بے بس ہیں. اللہ کا کلام جو ہے وہ کسی قانون کا محتاج نہیں ہے, وہ کسی گرامر کا محتاج نہیں ہے, وہ کسی قاعدے کلیہ کا محتاج. اور ویسے بھی ہر قاعدہ جو ہے نا وہ کلیہ نہیں ہوتا کہ کوئی ایک فرد بھی اس سے باہر نہ ہو. زیادہ تر قاعدے جو ہیں وہ اکثر ہی ہوتے ہیں, اکثر ہی. اگر چند افراد اس سے باہر بھی ہو جائیں تو قاعدے میں کوئی فرق نہیں. دیکھو نا مثلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر انسان کو پانی کی بوند سے پیدا کیا, ٹھیک ہے نا, یہ قرآن پاک میں ہے. لیکن آدم علیہ السلام کو پانی کی بوند سے پیدا نہیں کیا, میں یہ ہوا کو پانی کی بوند سے پیدا نہیں کیا, عیسیٰ علیہ السلام کو پانی کی بوند سے پیدا نہیں کیا. تو اب کیا کہیں گے کہ نعوذ باللہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے غلط ہو گیا. اللہ یعنی حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ, جو انسان ہے اس کو ہم نے نطفہ سے پیدا کیا, پانی کی بوند سے پیدا کیا. آدم علیہ السلام انسان ہے کہ نہیں ہے, میں ہوا انسان ہے کہ نہیں ہے, عیسیٰ علیہ السلام انسان ہے کہ نہیں, یہ سارے انسان ہیں. اور انسان کو پانی کی بوند سے پیدا کیا, حالانکہ ان تینوں کو پانی کی بوند سے پیدا نہیں کیا. تو نعوذ باللہ کیا اللہ تعالیٰ کا کلام یہ غلط ہو جائے؟ نہیں. قانون ہمیشہ اکثری ہوتا ہے, اللہ کا کلام کسی قانون کا پابند نہیں ہے. اللہ نے قانونوں کو بے بس کرنے کے لیے قرآن پاک میں بعض ایسے الفاظ نازل کیے ہیں کہ قانون بنانے والوں کو پتہ چل جائے کہ قرآن پاک کے سامنے ہماری دال نہیں گلتی. ہم جو بھی قانون بناتے ہیں کوئی نہ کوئی لفظ ایسا آ جاتا ہے جو قانون کے تحت نہیں آتا. لہذا ثابت یہ ہوا کہ قرآن قانونوں کا پابند نہیں ہے. آگے انہوں نے جو لفظ اچھا اس سے کیا آگے جو انہوں نے تصریح کی ہے نا وہ بڑی غلط ہے کہ حضور پاک تو لکھے پڑھے نہیں تھے, نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے, اور بار بار اس ایک لفظ کو دہراتے رہے. امی ہونا جو ہے نا, امی ہونا اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کچھ نہیں جانتے تھے یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ان پڑھ تھے, اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. دیکھو نا جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو لکھنا پڑھنا جانتا ہے, نہیں جانتا, تو کیا مرتے دم تک ایسے ہی رہتا ہے؟ ایک وقت آتا ہے وہ اسکول میں جاتا ہے, وہ لکھتا بھی ہے, وہ پڑھتا بھی ہے, وہ عالم بھی بنتا ہے, فاضل بھی بنتا ہے. تو یہ کسی کے بارے میں کہہ دینا کہ وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, لہٰذا ساری زندگی وہ لکھنا پڑھنا جانتے ہی نہیں تھے. لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو قرآن صحابہ کرام کو کس نے پڑھایا تھا؟ یہ قرآن پاک جو میں نے آیت پڑھی سورہ جمعہ کی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, کہ میرا محبوب جو ہے وہ تمہیں کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. جو خود پڑھا لکھا نہیں ہے, جو پڑھنا نہیں جانتا, وہ لکھنا نہیں جانتا, وہ دوسرے کو تعلیم کیا دے سکے گا؟ پھر ان لوگوں کو یہ کہنا کہ آپ تو پڑھے لکھے ہیں, کوئی پی ایچ ڈی ہے, کوئی فلاں ہے, کوئی فلاں ہے, تو آپ نے ایسے بندے کی پیروی کی ہے جو نہ پڑھنا جانتا نہ لکھنا جانتا. تو نعوذ باللہ کسی کے ذہن میں خیال آ جائے کہ یار کہ بات تو واقعی ٹھیک ہے, ہم پڑھے لکھے ہیں تو نعوذ باللہ ہم کس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, کس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں, کس کو اپنا نبی مان رہے ہیں, تو ان کا جو ایمان ضائع ہوگا.
آج کل تو لڑکی پڑھی ہوئی نہ ہو تو اس کو کوئی لیتا نہیں ہے، لڑکا پڑھا ہوا نہ ہو تو اس کو کوئی لیتا نہیں ہے۔ کس دور میں آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ہر موضوع کو نہیں چھیڑنا چاہیے۔ بعض موضوعات ایسے ہوتے ہیں جو عوام کے لیے نہیں ہوتے، عوام کے سامنے وہ بیان نہیں کرنے چاہیے، وہ علماء کے لیے ہوتے ہیں۔ اور یہ لوگ جن کو ہم پڑھا لکھا کہتے ہیں نا، ڈاکٹر ہو گیا، چلو انجینئر ہو گیا، وکیل ہو گیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دین کے بارے میں بھی اسی طرح ماہر ہیں جیسے اپنے اپنے فن کے اندر ماہر؟ نہیں، کئی ایسے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں اتحیات صحیح پڑھی نہیں آتی دین کا کوئی میرے پاس ایک نوجوان آیا، بڑا اپنے آپ کو فن خاں سمجھتا تھا، میں نے ٹرپل ایم اے کیا ہے۔ میں نے کہا اچھا ماشاء اللہ، تو آپ قرآن پاک کئی بار میں نے پڑھا ہے، بلکہ وہ کہنے لگا مجھے ہمیں اب مولویوں کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ قرآن پاک بھی اردو میں مل جاتا ہے، حدیثیں مل جاتی ہیں، ہر عربی کتاب کا ترجمہ۔ میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ترجمہ جو کیا ہے نا، یہ تیرے باپ نے نہیں کیا، یہ علماء نے کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تو ترجمہ جانتا ہے؟ کہتا کئی بار قرآن پڑھا ہے۔ میں نے کہا بسم اللہ کا ترجمہ سنا دیں۔ غصے ہو گیا، کہتا ہے کمال ہے، بچے کو آتا ہے، بھلا مجھے نہیں آتا، میں نے کئی بار قرآن پڑھا ہے تو مجھے سارے قرآن کا ترجمہ آتا۔ میں نے کہا بھائی سنا دے، اللہ کے بندے، اس میں غصے میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ بڑی دیر کے بعد کہتا ہے ٹھیک ہے سنو، شروع کرتا ہوں۔ یہاں تک اس نے بولا تو میں نے ٹھہر جاؤ، یہ شروع کرتا ہوں کس کا ترجمہ ہے؟ شروع کرتا ہوں، آپ نے 3 لفظ بولے ہیں، بسم اللہ کے یہ الفاظ ہیں، بے اسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ شروع کرتا ہوں 3 لفظ جو ہے نا، یہ عربی کے کن لفظوں کا ترجمہ ہے؟ بے کا ترجمہ ہے، بے کا معنی ساتھ ہوتا ہے۔ اسم کا ترجمہ ہے، اسم کا معنی نام ہوتا ہے۔ اللہ کا ترجمہ ہے، اللہ ہے۔ الرحمن بہت مہربان، الرحیم بڑا رحم کرنے والا۔ شروع کر 3 لفظ جو تو نے بولے ہیں، یہ عربی کے کن لفظوں کا ترجمہ ہے؟ یہ بتا دیں۔ کہتا ہے جی ہر قرآن میں ایسے لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا جو لکھا ہوا ہے وہ ٹھیک لکھا ہوا ہے، وہ علماء نے لکھا ہے نا، تو کہتا ہے ہمیں علماء کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حالانکہ خالی قرآن پڑھنے کے لیے تو علماء کی ضرورت نہیں نہ پڑتی، کل کو آپ کو جنازہ بھی پڑھنا ہے آپ کا، وہ کون پڑھے گا؟ جب تو پیدا ہوا تھا تو تیرے ماں باپ کو اگر اس مسئلے کا پتہ ہوتا کہ مولوی کی ضرورت نہیں ہے تو وہ اس کے کان میں خود ہی اذان پڑھ لیتے۔ اسی طرح جب تیری شادی ہوگی تو نکاح کون پڑھائے گا؟ تیری بہن کی شادی ہوگی تو پھر مولوی اداکار تو یہ کام نہیں کریں گے نا، فلمی ایکٹر تو نہیں بلاؤ گے کہ اب فلاں کو بلاؤ جی فلاں کو بلاؤ وہ نکاح پڑھے اور یہ سارے کام کرے۔ مطلب یہ ہے کہ سکول کی تعلیم حاصل کر لینا، پی ایچ ڈی کر لینا، LLB کر لینا، یہ کر لینا وہ کر لینا، اس سے بندہ دین میں ماہر تھوڑا ہو جاتا ہے۔ تو ان کو تو نماز روزے کے مسائل اور نماز کی فضیلت اور روزے کی باتیں اور جیسے موضوع چل رہے ہیں اس طرح کے موضوع، سیرت النبی کا موضوع پورا سال چلتا رہتا ہے۔ چلو میلاد النبی کی آپ قائل نہیں ہیں، سیرت النبی کے تو قائل ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں صحابہ نے کوئی میلاد بنایا تھا، صحابہ نے سیرت بھی نہیں بنائی تھی، لیکن وہ آپ پورے سال جلسے کرتے رہتے۔ تو یہ کہنا کہ حضور نے میں زید بن ثابت ادھر آؤ یہ عہد لکھ لو، حضور چونکہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، انہوں نے غلط سرد لکھ دی، حضور نے اس کی تصحیح نہیں کی، ایسے قرآن پاک کے اندر شامل کر دی، وہ غلط ہی چلتا رہا۔ کمال ہے، قریش مکہ فصاحت و بلاغت میں بڑے ماہر تھے، وہ تو سارا کچھ جانتے تھے، انہوں نے بھی یہ اعتراض نہ کیا کہ یہ لفظ جو ہے نا یہ ایسے ہونا چاہیے، ایسے لکھ دیا گیا ہے۔ تو صحابہ کرام جو 1,24,000 تھے ان میں سے کوئی بھی گرامر نہیں جانتا تھا، کوئی بھی پڑھا لکھا نہیں۔ مولا علی جن کو مدینہ العلم کا دروازہ قرار دیا گیا ان کو بھی نہیں پتہ چلا تھا۔ اب 1400 سال کے بعد آپ آ گئے ہیں تو آپ نے ہمیں غلطیاں بتائیں کہ یہ بھی غلطی قرآن میں، نعوذ باللہ یہ بھی غلطی، یہ کتنی بری بات ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہوں کہ امی تھے، امی کا یہ مطلب بیان نہ کرنا۔ ایک عرب نے بڑی شاندار بات کی اس بارے میں، اتنا شاندار جملہ ہے، تو امی ہونا ہمارے لیے عیب کی بات ہے، کیونکہ حضور پاک کے علاوہ باقی ہر ایک جاہل کو امی کہا جاتا ہے، لیکن نبی پاک کے لیے امی ہونا یہ حضور پاک کی شان ہے۔ امی کا کیا مطلب ہے؟ جس نے مخلوق میں سے کسی سے نہ پڑھا ہو اور جس کو اللہ نے پڑھایا ہو۔ الرحمن علم القرآن، تو اسی پر کس نے کہا ہے کہ کلما اردت ان اکتب مدیحا فی امی، کہ میں جب بھی ارادہ کرتا ہوں کہ میں کچھ لکھوں امی رسول کے بارے میں تو ادرکت باننی امی، تو مجھے یہ خیال پکڑ لیتا ہے کہ تو جاہل ہے، تو کیسے حضور پاک کے بارے میں لکھ؟ یعنی امی حضور کے بارے میں حضور کی شان ہے، اور اپنے بارے میں کہا ہمارا امی ہونا یہ جہالت کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ آپ خود تو عالم ہے نا، مدرسے میں پڑھے ہوئے ہیں، آپ نے حدیث پڑھی ہے، فقہ پڑھی ہے، آپ تفسیر پڑھی ہے، اپنے آپ کو آپ عالم کہتے ہیں، تو جس کو اللہ نے پڑھایا ہے اس کے بارے میں بار بار تکرار کے ساتھ یہ الفاظ بولو۔ مجھے یہ بتاؤ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قولی
فعلی، تقریری، 3 حدیثیں ہوتی ہیں۔ قولی جو آپ ارشاد فرماتے ہیں، فعلی جو آپ نے کام کیا، تقریری کسی نے آپ کے سامنے کام کیا تو آپ نے خاموشی اختیار کی، یہ تینوں حدیثیں ہیں۔ ان تینوں کا علم جو ہے وہ علم ہے کہ نہیں ہے؟ محدث بندہ کیسے بنتا ہے؟ حضور پاک کے ان 3 قسم کے جو اقوال ہیں، احادیث ہیں، ان کو جمع کرنے سے کوئی امام بخاری بن گیا ہے امیر المومنین فی الحدیث، کوئی امام مسلم بن گیا ہے، کوئی امام حاکم بن گیا ہے، کوئی اور امام ترمذی بن گیا ہے، کوئی امام نسائی بن گیا ہے۔ کیوں یہ امام بنے ہیں؟ حضور پاک کی حدیثوں کو جمع کرنے کی وجہ سے، حضور کے اقوال کو، آپ کے افعال کو، آپ کی تقریرات کو۔ تو جس نبی کے احوال کو جمع کرنے سے لوگ اتنا بڑا کوئی عالم بن جاتا ہے، اس نبی کی اپنی ذات جو ہے وہ نعوذ باللہ نہ پڑھنا جانتی تھی نہ لکھنا جانتی تھی۔ ہم یہ مطالبہ نہیں کر رہے تھے کہ اس کو پھانسی دو یا اس کو یہ کرو وہ کرو۔ ہم کہتے ہیں کہ غلطی اگر ہو گئی ہے تو آپ کے مسلک کے علماء جیسی توبہ کا آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں، ایسی توبہ کرو، ورنہ دنیا میں رہنا محال ہو جائے گا۔ جہاں بھی رہو گے خوف کے اندر مبتلا رہو گے، جہاں بھی رہو گے جان کے لالے پڑے رہیں گے، اور جہاں بھی رہو گے ذلت اور رسوائی کا نشان بنے رہو گے۔ کسی کی نگاہوں میں کوئی قدر نہیں ہوگی، کیونکہ بہت سادہ سا ہے اپنا اصول زندگی کوثر، جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا۔ مسلمان اسی کو اپنا جانیں گے جو نبی پاک علیہ السلام کا غلام ہوگا اور آپ کا وفادار ہوگا۔ مکے کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکثر بدل دیتے ہیں تقدیریں محمد کے غلام اکثر۔ حضور صرف عالم نہیں ہیں، حضور سراپا علم ہے۔ ہاں جی، حضور کیا ہیں؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضور علم کا شہر قرار دے رہے ہیں اپنے آپ کو۔ اللہ وعلمک ما لم تکن تعلم، اے میرے محبوب جو تو نہیں جانتا تھا ہم نے تجھے اس کا علم عطا کر دیا۔ اللہ فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، میرا نبی کتاب کی بھی تعلیم دیتا ہے، حکمت بھی تعلیم۔ پڑھنا نہیں جانتے تھے، لکھنا نہیں جانتے تھے، ایسے جیسے ساری عمر انہوں نے نہ کچھ پڑھایا ہے، نہ کچھ پڑھا ہے، نہ کوئی لکھا ہے، نہ کوئی لکھایا ہے۔ تو کوئی ابو بکر صدیق ایسے بن گیا ہے، کوئی عمر فاروق ایسے بن گیا ہے، کوئی مولا علی عثمان غنی ایسے بن گیا ہے۔ یہ حضور کی نگاہ کرم کا صدقہ ہے، اور اللہ کے محبوب ان کے استاد ہیں۔ اللہ نے امی کا لفظ اس لیے نہیں بولا تاکہ کوئی ان کو یہ کہتا رہے کہ وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اللہ نے اس لیے بولا ہے کہ دنیا میں کوئی ان کا استاد اپنے آپ کو نہ کہہ سکے، کیونکہ جو استاد ہوگا، آپ کا استاد ہوگا، آپ بڑی شان والے ہیں، لیکن استاد کی زیادہ شان ہوگی، آپ اس کا ادب کریں گے۔ اگر حضور کا کوئی استاد ہوتا تو وہ حضور سے زیادہ شان والا ہوتا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، نبیوں میں اس کی شان والا کوئی نہیں ہے، تو عام لوگوں میں کون ہو سکتا ہے اس کی شان والا؟ یا رسول اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اور جو لوگ ایسی باتیں کر کے عوام الناس کے ذہنوں میں تشویش پیدا کرتے ہیں ان کو بھی اللہ ہدایت دے اور ان کو سیدھے راستے پہ آنے کی۔ اور اگر حضور پاک کی عظمتیں و شانیں نہیں بیان کر سکتے تو کم از کم اپنی زبان کو تالے لگانے کی، خاموش رہنے کی۔ میں کم از کم یہ مطالبہ ان کے مسلک کے لوگوں سے یہ کرتا ہوں کہ یہ اگر توبہ کر بھی لیں تو ان کے وعظ و تبلیغ کے اوپر پابندی لگا دی جائے۔ ہاں، پڑھانے کا کام کرتے رہیں، مدرسے میں کلاس لیں، پڑھائیں، لیکن عوام الناس کے سامنے ان کو وعظ و تبلیغ کی اجازت نہ دی جائے۔ جو آج ایسی باتیں ایک محفل میں ایسی باتیں کر سکتا ہے، وہ کل کوئی اور بھی ایسی ویسی بات کر سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔